ابن ملجم ملعون نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضربت لگائی تو آپ نے حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کو آپ کی وصیت تھی، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا، اور دنیا تمہاری کتنی ہی طلبگار ہو تم دنیا کے طلبگار نہ بننا، اور دنیا جس چیز سے تمہیں محروم کر دیا جائے اس چیز کا غم نہ کھانا، جو کہو حق کی حمایت میں کہو اور جو عمل کرو اجر کے لیے کرو، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہو، تم دونوں کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو اور جسے بھی میری یہ تحریر پہنچے، میری وصیت ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے اپنے ہر کام میں اپنے ضبط کا خیال رکھنا اور باہمی تعلقات درست رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ باہمی کشیدگیوں کو دور کرنا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ انہیں ایک دن کھانا ملے اور دوسرے دن نہ ملے، اور نہ ایسا ہونے پائے کہ وہ تمہارے سامنے قسم پرسی کی حالت میں ضائع ہو جائیں، اور خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت کے مصداق ہیں۔ آپ برابر ان کے بارے میں تاکید فرماتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہو گیا کہ آپ انہیں حق وراثت بھی عطا کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو قرآن کے بارے میں خدا کو نہ بھولنا، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے احکام پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ تمہارے دل کا ستون ہے، اور خدا را اپنے پروردگار کے گھر کو جب تک جیتے رہو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو اہل بیت کے حیثیت سے تمہارا احترام جاتا رہے گا، اور خدا کی راہ میں مال و جان اور زبان سے جہاد کرنے کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا، باہمی تعلقات کو سوار رکھنا اور آپس کے داد و دہش میں فرق نہ آنے دینا، اور خبردار نہ ایک دوسرے سے پیچھ پھیرنا اور نہ ایک دوسرے سے کٹ کر رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بدکار لوگوں پر مسلط کر دیے جائیں گے، پھر دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اولاد عبد المطلب، خبردار ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ میرے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو، اور امیر المومنین مارے گئے، امیر المومنین مارے گئے کے نعرے لگانے شروع کر دو۔ سنو، میرے قتل کے بدلے میرے قاتل کے سوا کسی کو ہرگز قتل نہ کرنا، اور خیال رکھو جب قاتل کی اس ضربت سے میری موت واقعی ہو جائے تو اسے ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت لگانا، اور دیکھو اس شخص کی لاش کو مسلح نہ کیا جائے، یعنی ناک کان وغیرہ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، خبردار کسی کی لاش کو مسلح نہ کرنا۔